اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حدیث قدسی کی لغوی تعریف آج پڑھیں گے ہم. اسی طرح آگے اصطلاحی تعریف بھی آئے گی اور پھر آگے جا کر حدیث قدسی اور قرآن میں فرق بھی آئے گا، تو انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. لغوی تعریف اس کی لفظ القدس، یہ سب سے پہلے تو اس کے اعراب کو جان لیں. یہ بضم القاف اور دال بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی دال اور قاف کے ضمہ کے ساتھ، جیسے القدس، اور دال کے سکون کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی جزم کے ساتھ، جیسے القدس. دونوں صورتوں میں اس کا اصلی معنی پاکی کے آتے ہیں، پاک ہونا، پاکی کے. اسی سے ارض مقدسہ اور بیت المقدس جیسے الفاظ نکلے ہیں. ارض مقدسہ کہتے ہیں پاک جگہ، اسی طرح بیت المقدس، وہ بیت المقدس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ پاک جگہ، کیونکہ وہ سرزمین انبیاء ہے، اس کو پاک کہتے ہیں. چنانچہ اسماء الحسنہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام القدس بھی ہے. قدوس القدوس کہہ لیں الف لام کے ساتھ، قدوس کہہ لیں، دونوں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہی ہیں، جس کا مفہوم ہے ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک ذات. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر قسم کے عیب، ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ذات. تو یہ تھا قدس کا معنی. قدس یا القدس دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. تو اس کو حدیث قدسی کی وجہ تسمیہ کیا ہوئی، پھر اس کو حدیث قدسی کیوں کہتے ہیں؟ اس قسم کی حدیث کو ذات قدس کی طرف منسوب کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان کے معنی حق تعالی شانو کی طرف سے ہیں، اور وہ بھی جس طرح اللہ تعالیٰ پاک ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ پاک ہیں، اسی طرح جو ہے یہ الفاظ بھی پاک ہیں. اور یہی وجہ ہے ان احادیث کو، احادیث قدسیہ کو احادیث الہیہ اور احادیث ربانیہ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ تو ہو گیا حدیث قدسی کا لغوی معنی اور وجہ تسمیہ. وجہ تسمیہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتے ہیں یہ الفاظ، جس طرح اللہ پاک ہیں تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ بھی پاک ہیں. حدیث قدسی کی اصطلاحی تعریف جب ہم پڑھیں گے تو اس سے ہمیں بہت سی چیزیں واضح ہوں گی. چنانچہ علم حدیث کی اصطلاح میں حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اس روایت کو کہا جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان فرمائے، یعنی اسے حدیث کا مضمون من جانب اللہ ہوتا ہے. حدیث کا مضمون، حدیث کا جو موضوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، اور الفاظ من جانب الرسول ہوتے ہیں. الفاظ آپ علیہ السلام اپنی تعبیر میں اس کو بیان کرتے ہیں، مضمون اللہ کی طرف سے بیان ہوتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. دوبارہ سنیے، حدیث قدسی علم حدیث کی اصطلاح میں اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں آپ علیہ السلام روایت کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، یعنی اس حدیث کا مضمون اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ آپ علیہ السلام کے اپنے ہوتے ہیں. تو آپ علیہ السلام اس میں نسبت بھی اللہ کی طرف کرتے ہیں، جس طرح بعض احادیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اگر حدیث ہوتی تو اپنی طرف ہی منسوب کرتے، لیکن حدیث قدسی تھی، اللہ کی طرف سے وہ حدیث تھی، وہ بات اللہ کی طرف سے تھی، تو جس بنیاد پر اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اور حدیث قدسی کی تعداد، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے لیے متکلم کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اور
اس کی تعداد جو ہے، متکلم کہتے ہیں کلام کرنے والا، یعنی بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو نسبت بھی اللہ کی طرف ہوتی ہے اس کی۔ چنانچہ اب حدیث قدسی کی تعداد کتنی ہے؟ اتنی زیادہ تو نہیں ہے جو محدثین نے شمار کی ہیں، تقریباً احادیث کی تعداد یہ جو ہے 200 سے زائد نہیں ہے، 200 سے زائد نہیں ہے بلکہ 200 سے کم ہی ہے۔ اب آپ حضرات کے ذہن میں بھی ایک سوال پیدا ہوا ہوگا کہ جب حدیث قدسی اللہ کی طرف سے ہے تو قرآن بھی تو اللہ کی طرف سے ہے، قرآن بھی تو اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، تو قرآن اور پھر اس کو قرآن جو اللہ کے الفاظ ہیں اس کو قرآن کہہ دیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اس کو کیا کہہ دیا؟ حدیث قدسی کہہ دیا۔ دونوں میں فرق کیا ہوا؟ آپ حضرات کے سامنے فرق آئے گا تو بات کیا ہو جائے گی؟ واضح ہو جائے گی۔ تو آج ایک دو فرق پڑھتے ہیں، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ قرآن مجید کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، جبکہ حدیث قدسی کے معانی اللہ کی جانب سے ہیں اور الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے حدیث قدسی کی اصطلاحی تعریف میں بھی پڑھا ہے کہ اس کا مضمون تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن الفاظ من جانب الرسول ہوتے ہیں، الفاظ آپ علیہ السلام کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو پہلا فرق کیا ہوا کہ قرآن اور حدیث قدسی میں جو فرق آیا ہے، ایک یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جبکہ حدیث قدسی کے معنی اللہ کی جانب سے ہیں اور الفاظ آپ علیہ السلام کی جانب سے ہیں۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت بطور عبادت کی جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بطور عبادت کی جاتی ہے، جبکہ حدیث قدسی کی تلاوت بطور عبادت نہیں کی جا سکتی، یعنی اس سے سن کر اس پر عمل کرنے سے تو فائدہ ہوگا، البتہ صرف تلاوت سے اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کے الفاظ معجز ہیں، جبکہ احادیث قدسیہ میں اعجاز نہیں ہے۔ احادیث قدسیہ میں معجز مطلب قرآن مجید جیسا انداز بنانے پر ان کے الفاظ، معانی، اس کی پیچیدگیاں اور اس کی تعبیرات، اس جیسی تعبیرات کوئی بنانے پر قادر نہیں ہے، وہ دوسروں کو عاجز کرنے والی ہے، جبکہ احادیث قدسیہ میں اعجاز نہیں ہے، کیونکہ اس میں معنی تو آپ علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہوتے، صرف الفاظ ہوتے ہیں، جبکہ قرآن میں معنی اور الفاظ دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے عرب کے شعراء جو ہے وہ قرآن کا مقابلے کے لیے اٹھے تھے، لیکن قرآن کے اعجاز نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ ہرا دیا ہے۔ جس طرح کہ ایک شاعر کے بارے میں آتا ہے، وہ صورت فیل بنانے کے لیے بیٹھا، لیکن جب صبح سے شام تک لکھ لیتا اور شام کو جب قرآن کے ساتھ تقابل کرتا تو وہ اپنے لکھے ہوئے اشعار کو پھاڑ دیتا تھا، اتنا اعجاز تھا قرآن کے اندر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر چیلنج بھی کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ تم اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ بنا کر، یا جب اس سے بھی لوگ عاجز آ گئے اس وقت کے شعراء، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک صورت بنانے کا کہا، ایک آیت بنانے کا کہا کہ ایک آیت جو ہے وہی بنا دو۔ اللہ تعالیٰ نے تمثیل بھی دی کہ تم تو قرآن کیا بنانا ہے، تم سے اگر کوئی مکھی جو ہے کچھ چھین کر لے جائے تم تو اس کو واپس لانے پر قادر نہیں ہوتے، جائے کہ تم قرآن مجید جو ہے وہ پڑھانے یا قرآن مجید جیسی تعبیرات استعمال کرنے لگ جاؤ۔ بہرحال ہم حدیث قدسی اور قرآن میں فرق پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اصطلاحی تعریف سے، حدیث قدسی کی اصطلاحی تعریف سے یہ ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ یار حدیث قدسی اس کو کہا گیا ہے جبکہ اس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے ہیں، تو قرآن بھی تو اللہ کی طرف سے ہے، دونوں میں فرق کیا ہوا؟ تو ان میں فرق کرنے کے لیے کچھ امتیازی چیزیں ہیں جس سے ہمیں فرق واضح معلوم ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے 3 پڑھے ہیں،
قرآن مجید کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جبکہ حدیث قدسی کے معانی اللہ کی جانب سے ہیں، الفاظ آپ علیہ السلام کی جانب سے ہیں۔ اور قرآن مجید کی تلاوت بطور عبادت تعبداً کی جاتی ہے، جبکہ حدیث قدسی کی عبادت بطور تعبداً نہیں کر سکتے، یعنی کہ قرآن کو آپ نماز میں پڑھتے ہیں عبادت کے طور پر، حدیث قدسی کو تو عبادت کے طور پر نماز میں نہیں پڑھ سکتے نا، تو یہی فرق ہے ان دونوں میں۔ اور قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں وہ معجز ہیں، جبکہ احادیث قدسیہ میں اعجاز نہیں ہے۔ تو باقی انشاءاللہ جو ہے وہ ہم کل پڑھیں گے، کافی آگے ہیں تو باقی کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو دوسرا سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق حدیث کا ترجمہ اور تشریح، ہم دوسرا سیشن تھا ہمارا، تو اس میں ہم نے باب صفت غسل جنابت، غسل جنابت کی صفت کیا ہوگی، کس طرح کیا جائے گا، اس میں سنتیں کیا ہیں، ہم نے اس کی پڑھا تھا تفصیل کے ساتھ۔ امید آپ حضرات کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ مزید جو آگے باب آ رہا ہے ہمارا، وہ کتاب الصلاۃ، نماز سے متعلق ہے، نماز سے متعلق ہمارا دوسرا باب ہے، تو آج سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاری ومسلم واللفظ له۔ پانچویں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارأیتم بھلا بتاؤ، تمہارا کیا خیال ہے، یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، لو ان نہرا بباب احدکم، لو ان نہرا بباب احدکم، اگر تمہارے باب، آپ کو بتایا تھا پیچھے بھی گزرا ہے، باب کہتے ہیں دروازے کو، نہر کو کہتے ہیں، احدکم تم میں سے کسی ایک، اگر تم میں سے کسی ایک کے دروازے پر نہر جاری ہو، یغتسل، پیچھے بھی یہ لفظ گزرا ہے یغتسل، یہ دیکھیں، فیغسل، یغتسل، یہ کیا، یغتسل غسل کرنا، یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، خمس کہتے ہیں 5 مرات، مرتبہ، اور وہ غسل کرتا ہے اس میں ہر روزانہ 5 مرتبہ، حل یبقا، حل کیا، یبقا مطلب باقی رہے گا، من درنہ شیء، درن کہتے ہیں میل کچیل، شیء کچھ، کیا اس پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ قالو، تو صحابہ نے کہا، لا یبقا من درنہ شیء، اس پر کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا، لا یبقا من درنہ شیء۔ قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، فذالک، یہ، مثل الصلوات الخمس، صلات کہتے ہیں نماز کو، یہ 5 نمازوں کی مثال ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، یمحو مٹا دیتا ہے اللہ، بہن ان نمازوں کے ذریعے، خطایا یعنی نمازوں، کس کو، خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ فذلك مثل صلوات الخمس، یعنی یہی مثال، یعنی کہ جو شخص اپنے گھر کے سامنے جو نہر گزر رہی ہے اس میں نہاتا ہے، اس پر کچھ بھی گندگی باقی نہیں رہتی، یہی مثال 5 نمازوں کی سی ہے، جو شخص ان کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالی خطاؤں کو اس سے ایسے دور کر دیتا ہے جیسے کہ وہ شخص 5 مرتبہ نہر میں نہاتا ہے، اس سے وہ گندگی دور ہو جاتی ہے۔ دوبارہ سن لی ایک مرتبہ ترجمہ۔
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال أرأيتم، تمہارا کیا خیال ہے، بلا بتاؤ مجھے، لو ان نہرا بباب احدکم، اگر تمہارے دروازے کے سامنے ایک نہر ہو، یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے، حل کیا یبقى من درنہ شیء، کچھ میل کچیل باقی رہے گا، قالوا، صحابہ نے عرض کیا، لا یبقى من درنہ شیء، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، فذلك مثل الصلوات الخمس، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے خطاؤں کو کیا کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔